الأمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ القدر ہے جس کی تلاوت کی گئی، اور یہ مکی سورتوں میں سے ہے، اور اس سورت میں 5 آیات ہیں۔ قدر کے معنی ہوتے ہیں عظمت اور شرف کے، اور قدر کے معنی ہوتے ہیں تقدیر اور حکم کے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں قرآن کریم کی نزول اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ بڑی مقدس کتاب ہے، اور یہ آسمانی کتابوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ شب قدر کب آتی ہے اس کے بارے میں مختلف باتیں مفسرین کرام نے اور محدثین اعظام نے ذکر فرمائی ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ شب قدر سال کے کسی رات میں ہو سکتی ہے، اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان المبارک کے مہینے میں سے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات میں ہے، اور اس میں راجح قول یہ ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ بہرحال شریعت میں یہ رات متعین نہیں کی گئی ہے کہ کون سی رات ہے، یہ سال بھر میں کسی رات میں بھی ہو سکتی ہے، اور رمضان المبارک کے پورے مہینے میں سے کسی ایک رات میں ہو سکتی ہے، یا رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں سے یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں سے کسی رات میں ہو سکتی ہے، اور زیادہ راجح قول یہ ہے کہ اس سے 27ویں شب مراد ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور قرآن نازل ہوا ہے۔ خود قرآن اپنے نزول کو بیان فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے شب قدر رمضان المبارک کے مہینے میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ یہ نزول اس سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا قرآن ایک مرتبہ شب قدر میں نازل کیا گیا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا اس کا نزول ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ رب العزت خود سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، یعنی اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، اس کی عظمت کو بتلانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 12 ایسے سوالات کیے، اور پھر اس کا جواب خود دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس رات کی اہمیت کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی خوش نصیب کو شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کی توفیق میسر ہو گئی
تو گویا اس کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب اسے ملے گا۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے اور خاص طور سے امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے اعمال اور بہت ساری گھڑیاں اور بہت سارے اوقات ایسے مرحمت فرمائے ہیں کہ اس میں عمل تو تھوڑا کرنا پڑتا ہے لیکن ثواب اللہ رب العزت بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اس سورت کے نزول کا سبب کیا ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی اور اس نے 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں تلوار اٹھائے رہا، ہتھیار اٹھائے رہا اور اللہ کے راستے میں لڑتا رہا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس شخص کے بارے میں یہ سنا کہ 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا تو صحابہ کرام مایوس ہوئے کہ ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہوتی ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میری امت کی اکثر عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی اور 70 سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن عموماً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے 60 اور 70 سال کی جو عمر ہوتی ہے اس میں 15 سال کی عمر تو ایسی گزر جاتی ہے جس میں آدمی نابالغ ہوتا ہے، جس میں شریعت کا مکلف نہیں ہوتا۔ البتہ جو عبادات کرتا ہے اس کا اجر اس کو بھی ملتا ہے، اس کے والدین کو بھی ملتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بچہ بچپن سے 7 سال 5 سال کی عمر سے نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کا ثواب تو ملے گا اور اس کے والدین کو بھی اس کا اجر ملے گا، لیکن یہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ 15 سال کی جو عمر ہوتی ہے اس عمر تک بچہ یا بچی نابالغ شمار ہوتے ہیں یا بلوغت کے آثار ظاہر ہو جائیں۔ بسا اوقات جو ہے 12 اور 13 سال کی عمر میں بچے اور بچیاں بلوغت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں تو اب شریعت کے وہ مکلف ہو جاتے ہیں، اور اگر بلوغت کے آثار ظاہر نہ ہوں تو اس کی عمر 15 سال ہے۔ 15 سال کے بعد بچہ اور بچی کو بالغ شمار کیا جائے گا اور پھر وہ شریعت کا مکلف ہو جائے گا، اور اس میں جو ہے 50-60 سال کی عمر میں جو ہے 70 سال کی عمر میں 15 سال تو یوں ہی نکل جاتے ہیں جس میں شریعت کا مکلف نہیں ہوتا ہے بندہ، اور پھر اس میں جو بچتے ہیں اس میں بھی آدھی عمر تو کھانے پینے اور سونے میں گزر جاتی ہے، کیونکہ آدمی عموماً جو ہے 8 سے 10 گھنٹے یا کم از کم 6 گھنٹے تو آدمی سوتا ہی ہے، اور باقی جو بچتے ہیں اس میں بھی دوسری مصروفیات۔ تو ظاہر سی بات ہے اب عبادت کوئی کتنا بھی کر لے لیکن 1000 سال کی عبادت کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ جب کوئی خیر کی بات سنتے تھے تو فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور بے چین ہو جاتے تھے کہ کس طرح اس پر عمل کیا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل میں یہ کھٹک ہوئی کہ میری امت کی عمریں تو اتنی کم ہیں، لہذا بنی اسرائیل کے اس عابد اور زاہد کی عبادت تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں جو کھٹک پیدا ہوئی تھی اس کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ سورت مرحمت فرمائی اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی خوش نصیب کسی کو ایک رات کی یعنی لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت، اور پوری رات اس سے متعین نہیں ہے کہ پوری رات عبادت میں مشغول ہو، یہ جو شب قدر ہے اور یہ جو فضیلت کی رات ہے، یہ رات کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی عبادت کر لے تو اس کو شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی اور شب قدر کی عبادت کا ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے پوری رات جاگنا ہے اور پوری رات عبادت کرنا، جیسے ہمارے یہاں تصور یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری زبانوں پہ یہ رہتا ہے کہ جاگنے کی رات ہے، بس جاگنا ہے، چاہے وہ ہوٹل میں بیٹھ کر جاگیں یا گپ شپ میں
یا دوسری مشغولیات میں جاگیں، یا جو ہے سیر و تفریح کرتے ہوئے جاگیں، یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر جاگیں، بس ہمارا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ یہ جاگنے کی رات ہے۔ نہیں، یہ عبادت کی رات ہے اور اس میں عبادت کرنا چاہیے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر عبادت میسر نہ ہو سکے، صرف عشاء اور فجر کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور پھر وہ رات شب قدر ہو گئی تو اسے شب قدر کی عبادت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تو بہت ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کو ہر شب قدر میسر ہوتی تھی، کہ ان کا معمول یہ تھا کہ سال کی پوری راتوں میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، کم از کم فجر اور جو ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ان کی زندگیوں میں کتنی شب قدر نصیب ہوئی ہوں گی اور کتنے ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب ان کو میسر ہوا ہوگا، حاصل ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگیاں بہت مختصر ہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی عموماً۔ اس لیے ہمیں زندگی کی قدر کرتے ہوئے، خاص طور سے رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو اس مہینے میں خاص طور سے رمضان المبارک کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کم از کم نماز اور جماعت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ اگر شب قدر رمضان المبارک کی راتوں میں سے کسی رات میں ہو تو وہ شب قدر ہمیں میسر ہو جائے اور مختصر عبادت اور مختصر وقت میں ہمیں ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب حاصل ہو جائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے اور روح القدس، روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اس رات میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم کو لے کر اترتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے اور اللہ رب العزت کی اجازت سے جو فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں اور اس کے متعلقہ فرشتے جو ہیں وہ فرشتے اس فیصلے کو لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ تنزل الملائکہ، فرشتے بھی اترتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام جو سب سے مقرب فرشتے ہیں فرشتوں میں سے، اور روح سے یہاں مراد روح القدس ہے۔ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ اس رات میں لوگوں کی روحیں اترتی ہیں، یہ بات بے بنیاد ہے، اور اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ فرشتے اور روح اترتے ہیں۔ روح سے مراد یہاں لوگوں کی روحیں نہیں ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے کہ ان کی روحیں زمین پر اترتی ہیں، بلکہ اس سے مراد روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور یہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور ہر اس شخص سے جو کھڑے بیٹھے عبادت میں مشغول ہو اس سے یہ مصافحہ کرتے ہیں اور اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اور جو بندہ بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، چاہے وہ بیٹھ کر عبادت کر رہا ہو یا کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہو یا لیٹ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو، فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں اس رات کے اندر۔ البتہ وہ شخص جو شراب کا عادی ہو اور جو خنزیر حرام چیزیں کھاتا ہو، ایسے شخص سے فرشتے ملاقات نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتے اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اس رات میں اترتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے اور اپنے رب کے فیصلے اور حکم کو لے کر۔ قدر کے معنی میں نے بتلایا تھا کہ قدر کے معنی ہوتے ہیں عظمت اور شرف کے، اور قدر کے معنی ہوتے ہیں تقدیر اور حکم کے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، اور بارش کتنی ہوگی اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہر ایک کے بارے میں اللہ رب العزت یہ فیصلہ فرماتے ہیں، اور یہ فیصلہ فرما کر اس کے متعلقہ فرشتوں کو وہ کام ان کے حوالے کر دیتے ہیں،
اور یہ فرشتے جو ہے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے سورہ دخان میں بھی فرمایا گیا انا انزلناہ لیلۃ مبارکۃ فیہا ینذر کل انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، اور اس میں جو ہے ہر کام کے اور ہر فیصلے کی تقسیم کر دی جاتی ہے، یعنی متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے وہ کام، اور متعلقہ فرشتے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رات سراپا سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات طلوع صبح صادق تک رہتی ہے، یعنی اس رات میں عبادت کی جو فضیلت ہے وہ طلوع صبح صادق تک، اور طلوع صبح صادق وہ وقت ہوتا ہے جب فجر کی اذان کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت تک اس رات میں عبادت کر لینا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اور کسی خوش نصیب کو یعنی سورج غروب ہونے کے بعد طلوع صبح صادق تک کسی بھی بندے کو اگر اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق ہو گئی تو گویا اسے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب حاصل ہو گیا۔ اور میں نے جیسا بتلایا شروع میں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساری رات آدمی عبادت میں مشغول رہے، بلکہ تھوڑا وقت بھی عبادت کے اندر اگر مشغول ہو گیا اور وہ رات شب قدر ہو گئی تو اسے شب قدر کی فضیلت اور شب قدر کی عبادت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ 5 آیتیں اس صورت میں ہیں، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کو بیان فرمایا اور شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کے نزول کی وجہ سے اس رات کی فضیلت اور بڑھ گئی ہے، کیونکہ قرآن بہت مقدس کلام ہے، اور قرآن کو جن آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور جن ہاتھوں سے چھوا جاتا ہے اور جس زبان سے پڑھا جاتا ہے اور جن کانوں سے سنا جاتا ہے، تو ان کانوں کی اور ان آنکھوں کی اور ان ہاتھوں کی اہمیت اور عظمت اللہ کے نزدیک بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ قرآن مقدس کلام ہے، یہ بہت عظمت والا کلام ہے۔ اس لیے اس قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ قرآن جو ہے خود اپنا تعارف کراتا ہے ھدی للناس، کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے نازل کیا گیا، نزل بہ الروح الامین، یعنی ایک ایسے فرشتے کی طرف سے قرآن اتارا گیا ہے جو بہت ہی امانت دار ہے۔ اس لیے اس قرآن کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ آج اگر دنیا کے اندر کہیں قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف بہت سارے احتجاج کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اگر غور کیا جائے، اگر دیکھا جائے تو ایک مسلمان قرآن کی کتنی اہمیت دیتا ہے، کتنی عظمت ہے اس کے نزدیک، کہ سال سال بھر قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، ہاتھ لگاتا نہیں ہے، لیکن قرآن کی اگر کہیں بے حرمتی کی جاتی ہے تو ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مقدس کتاب ہے۔ لیکن ہم کو بھی قرآن کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کی عظمت کو کتنا سمجھتے ہیں، اور قرآن جو یہ کتاب ہدایت ہے ہم اس کو کس قدر پڑھتے ہیں اور کس قدر پڑھنے کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں الا ماشاءاللہ، ہر گھر کی بات میں نہیں کرتا، لیکن بہت سارے ایسے گھر ہیں جس میں کئی افراد گھر کے اندر موجود ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے علاوہ پوری سال ایسی گزر جاتی ہے کہ گھر کے اندر کوئی بھی فرد ایسا نہیں جو قرآن کو کھول کر 1-2 رکوع یا 2-4 10 آیتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ معاف فرمائے، ہم قرآن کی کتنی عظمت کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے، یہ قرآن کی بے ادبی نہیں ہے؟ اگر کہیں جو ہے قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ہم احتجاج کرتے ہیں، لیکن ہم خود قرآن کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور اس کی عظمت کو کتنا سمجھتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو خود غور کرنا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں، اس سورہ میں قرآن کے نزول کو بیان فرمایا اور خاص طور سے شب قدر کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی عظمت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے۔ اس صورت میں 5 آیتیں تھیں، اس لیے اس صورت کی تفسیر کر کے آج ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ بینہ ہے، اس کو اگلے ہفتے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید یا رحم الراحمین، آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے ہیں، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں، آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ یا رحم الراحمین، آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا رحم الراحمین، جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں ہم سب کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین، ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے ہیں۔ یا رحم الراحمین، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا رحم الراحمین، ہم اقراری مجرم ہیں۔ یا رحم الراحمین، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین، ہم سب کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین، ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام کمائی سے، حرام آمدنی سے ہماری بھی، ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجئے۔ یا رحم الراحمین، ہم سب کی روزی میں خوب برکت عطا فرمائیے۔ یا رحم الراحمین، ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں، یا رحم الراحمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین، امت مسلمہ پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین، ہمارے ساتھ آزمائش کا معاملہ مت فرمائیے۔ یا رحم الراحمین، ہم سب پر آسانی کا معاملہ فرمائیے۔ یا رحم الراحمین، جب تک زندگی عطا فرمائیے، ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا رحم الراحمین، جن گھروں کے اندر نوجوان بچے بچیاں ہیں جو نکاح کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں، یا رحم الراحمین ان کے لیے مناسب شرعی جوڑے کا انتظام فرما دیجئے۔ جو شادی شدہ لوگ اولاد سے محروم ہیں، یا رحم الراحمین انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین، جو بچے بچیاں اعلیٰ تعلیم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا رحم الراحمین ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائیے۔ یا رحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔